ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کے لیے جنت والے عمل آسان ہو گئے اور جہنمیوں کے لیے جہنم والے عمل آسان ہو گئے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، سورہ اللیل آیت نمبر 6، جس کا ترجمہ ہے تو رہا وہ جس نے دیا اور اس نے تقویٰ کیا اور تصدیق کی، بھلائی کی، پس ان قریب ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسان راستے کی۔ اور رہا وہ جس نے بخل کیا اور اس نے بے پرواہی برتی اور اس نے جھٹلایا نیکی کو، پس ان قریب ہم آسانی دیں گے اسے مشکل راستے کی۔ یعنی جب کوئی حق کو حق کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے حق پر چلنے کو آسان کر دیتے ہیں۔ نیکی کرنا، نیکی کے راستے پر چلنا، اچھا کام کرنا، بھلائی کرنا، یہ ایسے ہی ہے کہ جب ہم دماغی طور پر کسی چیز کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں نا، وین وی مینٹلی ایکسیپٹ سم تھنگ، تو پھر اس چیز پر عمل کرنا ہمیں مشکل نہیں لگتا۔ اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ دین پر چلنا آسان ہے تو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ اگر ہم اس چیز کو ایکسیپٹ کر لیں گے کہ ہاں پردہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، میں کر سکتی ہوں، تو ہم کر پائیں گے۔ 5 وقت کی نماز پڑھنا مشکل نہیں ہے، میں پڑھ سکتی ہوں، تو پھر ہم پڑھ پائیں گے۔ کیونکہ اگر ہم وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہے، نیکی کے راستے پر جم جانے کے لیے مدد ہے، جنت کے لیے راستہ آسان ہو جانے کی مدد ہے۔ لیکن اس کے لیے پہلے ہمیں سچ کو سچ سمجھنا پڑے گا، جو حق بات ہے اس کو حق کہنا پڑے گا۔ جب ہم دین کو ایکسیپٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم دین پر عمل نہیں کر سکتے۔ اور پھر آگے فرمایا اور رہا جس نے بخل کیا اور اس نے بے پرواہی برتی۔ بخل ایک تو مال خرچ کرنے میں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کو پسند نہیں کرتا تھا، دوسرا اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی صلاحیت دی تھی اس کو وہ اللہ کے لیے نہیں خرچ کرتا تھا، اس کو گناہوں کے لیے خرچ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی دی تھی اپنی عبادت کے لیے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن وہ اس زندگی کو اللہ کے لیے خرچ کرنے میں کیا کر رہا ہے؟ بخل کر رہا ہے، اور اس نے بے پرواہی کی زندگی گزاری کہ ہی از لیسٹ بادر کہ وہ نیکی کر رہا ہے یا گناہ کر رہا ہے، اس کی رات کیسے ہو رہی ہے، اس کی صبح کیسے ہو رہی ہے، وہ مال کما رہا ہے تو حلال کما رہا ہے یا حرام کما رہا ہے، اس کو اس بات کی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ گناہ کی زندگی گزار رہا ہے یا وہ نیکی کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کو کبھی یہ سوچ ہی نہیں آئی، وہ ایک لاپرواہی والی زندگی گزار رہا ہے، اور اس نے جھٹلایا نیکی کو اور اس نے حق کو حق کہا بھی نہیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو حق پر عمل نہیں کر رہے ہوتے، لیکن ایٹ لیسٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، قرآن میں جو چیز ہے نا وہ ہمارے عمل سے اپوزٹ ہے، وہ کم از کم اس چیز کو ایکسیپٹ تو کرتے ہیں۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ حق کو حق کہا بھی نہیں، نیکی کو نیکی کہا بھی نہیں، سچائی کو سچائی کہا بھی نہیں۔ تو ایسے انسان کے لیے کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مشکل راستے کی آسانی کر دیں گے، یعنی اس کے لیے جہنم کی طرف چڑھنا آسان ہو جائے گا، اس کے لیے گناہوں کو کرنا آسان ہے، پھر وہ نیکی کی طرف آ ہی نہیں سکے گا۔ حالانکہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیت میں فرمایا اِنَّ سَعْیَکُمْ لَشَتَّىٰ کہ بے شک کوششیں تمہاری مختلف ہیں۔ ہم میں سے ہر شخص کوشش کر رہا ہے، ہم کچھ نہ کچھ لگے ہوئے ہیں، ہم تھک رہے ہیں، ہم محنت کر رہے ہیں، لیکن کیا ہے؟ مختلف کوششیں ہیں۔ نیکی کے لیے خود کو تھکائیں گے تو اللہ تعالیٰ نیکی کا راستہ آسان کر دیں گے، نیکی پر چلنے کو آسان کر دیں گے، جنت کا راستہ آسان کر دیں گے۔ گناہوں میں خود کو تھکائیں گے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو کرنا آسان کر دیں گے، اور نیکی کی طرف ہمارا آنا مشکل ہو جائے گا، اور وہ راستہ پھر کہاں جاتا ہے؟ جہنم کی طرف۔